السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ محترم سامعین، دیکھیے آج کے اس درس میں 2020 کا حج سے متعلق ایک اہم درس پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج جو ہے یہ اسلام کی ایک بہت بڑی بنیادی چیز ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے اسلام جن 5 چیزوں پر قائم ہے، جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک حج بھی ہے، اور حج یہ ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کو سن 9 ہجری میں فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ علماء کرام کے صحیح قول کے مطابق کتابوں میں ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کو ان تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے جو مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے اور بیت اللہ تک پہنچنے پر قادر ہے، استطاعت رکھتا ہے۔ پوری زندگی میں ان مسلمانوں پر ایک دفعہ حج فرض ہے، اور یہ حج اللہ تبارک و تعالی سے تقرب حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ تو ہم کو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج جو ہے یہ ایک بہت اہم فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں پر یہ فرض کیا گیا ہے۔ دیکھیے اس میں جو دو باتیں ہم کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک نمبر حج کا حکم، اور حج کن کے اوپر فرض ہے۔ تو حج جو ہے اس کا حکم تو فرض ہے، اور حج نہ کرنے والوں کے اوپر جو حکم عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کفر سے تعبیر کیا اللہ رب العالمین نے۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں کے اوپر بیت اللہ کا حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اور جس شخص نے کفر کیا، یعنی حج کی فرضیت ثابت ہونے کے باوجود وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے ارادہ نہیں کیا، وہاں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام جہانوں سے کیا ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لہذا جو اس کا فرض ادا کرے گا، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس سے کیا ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کا وہ مستحق بنے گا، اور اس کا حج ادا نہ کرنے والے کو کبیرہ گناہ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا، وہ عاصی و نافرمان ہوگا۔ تو یہ بات ہم کو آپ کو سمجھنی ہے کہ بیت اللہ کا حج جو ہے فرض تو ہے، لیکن اس کی فرضیت میں یہ بات شامل ہے کہ استطاعت بھی ہو۔ اب استطاعت میں مال و دولت کے اعتبار سے وہ استطاعت رکھتا ہو، یا اسی طرح سے راستہ ہموار ہو، پرامن ہو کہ بیت اللہ تک جانے میں ان کو کوئی دشواری درپیش نہ ہو، کسی دقت پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ جیسا کہ یہ 2020 کا جو حج ہے، اس حج کے بارے میں ہم کو آپ کو سمجھنا ہے کہ آج ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پوری دنیا میں سے کسی بھی خارجی ملک سے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ کسی بھی ملک کا انسان جب وہ سعودی عرب میں ہے تو ان کے حج کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن دوسرے ممالک جیسا کہ
पाकिस्तान है, हमारा भारत हिंदुस्तान है, उसी तरह से और भी दूसरे जितने ममालिक है वहाँ से लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि आज वहाँ तक जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट जो हमको आपको दिखाई दे रही है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसको हम कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस की वजह से सऊदी वाले क्या बैन लगाएंगे, सऊदी वाले क्या रोकथाम करेंगे, हर इंसान अपने अपने मुल्क के बादशाह से उनको परमिशन नहीं मिल रहा है, उनके बादशाह के जो हुक्मरां है, वजीर आजम है, वो खुद उनको इजाजत नहीं दे रहे हैं। मैं इस ताल्लुक से उन हमारे उस भाई की तरफ भी थोड़ा इशारा कर देना मुनासिब समझता हूं कि अभी चंद दिन पहले उन्होंने यूट्यूब में अपना एक बयान दिया है, जिनका नाम सलमान नदवी है। उन्होंने सऊदी अरब की तरफ इशारा करते हुए बहुत सारी ऐसी बातें उनके ताल्लुक से कही है कि सऊदी वाले ऐसे हैं वैसे हैं, लोगों को हज करने के लिए आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये गलत बात है। इस तरह की जो उन्होंने अपना एक बयान दिया है, अपना एक तासुर जाहिर किया है, मैं किसी नाहियत से इनको मुबारकबाद नहीं दे सकता हूं, बल्कि इनकी एक सोच में एक क्या कहते हैं तरफदारी की तरफ इनकी बात जा रही, ये कहना बेजा नहीं होगा। आज उनको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम खुद पूरे देश के तमाम मसाजिद में जुमा की जमात होने से वो बैन लगा रहे हैं। उसी तरह से ईदगाह में एक जगह जमा होकर के ईद की नमाज अदा करने की इजाजत उनकी तरफ से नहीं है। सलमान नदवी साहब को खुद इस बात का अंदाजा होगा, वो जब देखेंगे कि हमारी अपनी मस्जिद में जुमा की नमाज होने नहीं दी जा रही है, ईदगाह में जमा होने के लिए परमिशन नहीं मिल रहा है, वो खुद 4-6 आदमी 10-15 आदमी लेकर के जमात का एहतमाम नहीं कर पा रहे हैं। ये हिंदुस्तान से 2 लाख 2.5 लाख के आदमी लेकर के वो सऊदी अरब हज करने के लिए जाने की बात करते हैं। बताइए, अरे सऊदी वाले तो बाद में रोकेंगे आपको, पहले आप अपने भारत से परमिशन तो आप ले लीजिए कि हमको फ्लाइट दीजिए, हमारा इंतजाम कर दीजिए, हम हज करने के लिए जाएंगे। अब अपने मुल्क से तो पहले समझौता कर लीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, इस ताल्लुक से उन्होंने जो बात कही है इसका खंडन किया जाना चाहिए, और उनकी ये बात काबिल तारीफ नहीं है, बल्कि एक तासुबाना ये बात है, ये तरफदारी वाली बात है। किसी भी नाहियत से ये बात उनकी जो है अकल में बैठने वाली नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की हर हज की फर्जियत के साथ साथ एक जो लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मानिस्तता इलैहि सबीला, मानिस्तता में ये बात शामिल है कि रास्ता भी उनका पुरअमन हो, रास्ता भी पुरअमन हो, जिस्म और जान का खतरा ना हो, चाहे जान का खतरा ये दुश्मन के डर से हो या किसी बीमारी के डर से हो, किसी भी नाहियत से आप देखना चाहें तो ये इस्तिताअत में शामिल है कि जान का भी खतरा ना हो, रास्ता भी पुरअमन हो। उसी तरह से औरतों का भी जिक्र आता है कि औरतों के ऊपर हज फर्ज है, लेकिन उनके साथ शर्त है, माल दौलत के साथ वहां तक पहुंचने के लिए सेहत और तंदुरुस्ती, उसके साथ साथ महरीम का भी होना शर्त है कि अपने बाप के साथ वो हज के लिए जाएगी, अपने भाई के साथ वो जाएगी, अपने मामू के साथ वो जाएगी। इस तरह से इस शर्त को भी मानिस्तता में आपको शुमार करना होगा कि औरत जो है बगैर महरीम के हज के लिए नहीं जा सकती है। मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों, तो हम और आप जानते हैं कि हज हमारे ऊपर फर्ज है, हज हमें करना चाहिए, और उसमें जो लोग सुस्ती व काहली बरतते हैं उन्हें वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें मरवी हैं। मैं आपको बुखारी मुस्लिम के एक हदीस के हवाले से बताऊंगा। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह नरल जिहाद अफजल अमल अफला नुजाहिद, हम जिहाद को अफजल अमल देखते हैं, क्या हम जिहाद ना करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकिन अफजल जिहाद हज्जुम मबरूर, अफजल जिहाद हज मबरूर है।
حج مبرور وہ حج جو قابل قبول ہے، اللہ جس کو قبول فرما لیتا ہے. یا حج مبرور کی تعریف یہ کہی گئی ہے کہ لا یخالطہ اسم، جس حج میں کوئی گناہ کا اختلاط نہیں ہوا ہے، خلط ملط نہیں ہوا ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج البیت فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور حج کے دوران اس سے کوئی فسق و فجور کام نہیں ہوا، کوئی رفث کا کام نہیں ہوا، کوئی بیہودہ حرکت نہیں ہوئی، کوئی لغو کام نہیں کیا، تو وہ بندہ حج سے اسی طرح واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس کے ماں نے اسے بے گناہ پیدا کیا ہے. یعنی جس طرح ایک ماں معصوم بچہ کو بے گناہ پیدا کرتی ہے، جنم دیتی ہے، اسی طرح سے حج مبرور والا انسان بے گناہ ہو کر کے وہاں سے واپس لوٹتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیو دوستو عزیزو، حج کی فضیلت میں اور بھی اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں. میں ادھر آپ کو بہت زیادہ اپنی بات طول دینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حج ہمارے پر فرض ہے، حج کی فضیلت بھی سمجھ میں آ گئی ہے، حج مبرور کسے کہتے وہ بھی سمجھ میں ہمیں آ گیا ہے. میں آپ کو بیت اللہ کا حج کے تعلق سے جب وہ بیت اللہ کا جب ذکر آتا ہے تو باپ ابراہیم علیہ السلام کو ہم بھول نہیں پاتے ہیں، اس لیے ان کا بھی تھوڑا ہم ذکر کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ جب بیت اللہ تیار ہو گیا، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے کہا. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، کہتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کہ اے ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، اس گھر کا زیارت ہونا، اس گھر تک لوگوں کو طواف کے لیے پہنچنا واجب ہے، فرض ہے. اس لیے لوگوں کو معلوم کیسے ہوگا، لوگوں کو اس بات کی جانکاری کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے، اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ایک ناتواں کمزور انسان ہوں، میری آواز میں کتنا دم ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر وغیرہ نہیں، اور پوری دنیا کی انسانیت کے لیے اعلان کرنے کا حکم ہو رہا ہے. اور جو اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں گے پیدل چل کر کے آئیں گے یا دبلے پتلے سواری پر سوار ہو کر کے آئیں گے، انتہائی دور دراز سے آئیں گے. تمام لوگوں کے لیے جب کہا جا رہا ہے، مشارق و مغارب اس میں شامل ہے، پورب سے، پچھم سے، اتر سے، جانب سے، پوری دنیا کے ایک ایک چپے اور غوثے سے لوگ پاپیادہ چل کر کے ہو یا سواری پر چل کر کے ہو اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے آنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرا گفتگو کی اور کہا کہ اے اللہ، میری آواز تو آپ دیکھ رہے ہیں، میری آواز تو آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں تک میری آواز جا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم، لوگوں کے لیے آواز دینا یہ تیرا کام ہے اور پوری دنیا تک تیری آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس نامی ایک پہاڑ پر جو مکہ ہی میں ہے اس پر چڑھ کر کے آپ نے منادہ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا تک ان کی آواز پہنچا دی. حتیٰ کہ ان لوگوں نے بھی سنا جو لوگ پوری دنیا کے انتہائی
آخری حد میں رہے ہوں گے وہاں تک بھی آواز پہنچی، بلکہ بعض مورخین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے لوگ ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوگا وہ اپنی ماں کے رحم میں بھی ہے تو اس نے بھی وہ سن لیا، اور باپ کے اسلاب میں پیٹ میں بھی ہے تو اس نے بھی سن لیا، وہاں تک وہ آواز پہنچائی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کے معنی ہوتا ہے یہ کھلا سے مستق ہے جو خالص محبت کے ہیں، اور خالص محبت میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا کہ الخلیل الذی لیس فی محبتہ خلل، خلیل میں ایسی محبت شامل ہے جس کی محبت میں ذرہ برابر بھی خلل واقع نہ ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب کبھی کسی فقر و فاقہ کے جو ہے محتاج ہوتے، ضرورت پڑتی تو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت نہیں کرتے۔ اس اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خلیل بنا لیا، ان کی محبت میں کسی قسم کی نقص اور خلل کم باقی نہیں رہا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کی جتنی محبت ہوگی اس سے اتنی ہی زیادہ بے تکلفی ہوگی، جس سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس سے اتنی ہی زیادہ بے تکلفی ہوگی، اور بے تکلفی میں وہ ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے بے پناہ محبت تھی، اسی محبت کے تقاضے میں بے تکلفی سے ایک دو بات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین سے عرض کر لیا، جیسا کہ اس آیت میں کہا کہ میں ایک انسان ہوں، میری آواز کہاں تک جائے گی اے اللہ؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ آواز نکالنا، منادہ کرنا یہ تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ اور بھی اللہ رب العالمین سے اس طرح کی کچھ گزارش کی تھی، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا اے میرے رب آپ مجھے دکھا دیجئے کیف تحیی الموتى، آپ موتا کو، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ہم اور آپ اور کسی بھی نبی نے اس طرح کا سوال نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا سوال کیا، اور اس طرح کا سوال کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ اسی خلیل ہونے کی وجہ سے، ایسی محبت اللہ رب العالمین سے ہونے کی وجہ سے کہ ان کی محبت میں کسی قسم کا خلل نہیں تھا، کسی قسم کا نقص نہیں تھا، پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خلیل اور حبیب بن گئے، محبوب بن گئے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی ہمت ہوئی کہ ہم اللہ سے اس کے بارے میں بھی ہم جانکاری لے لیں گے کہ وہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھی کیا ابراہیم آپ کو اس بارے میں اطمینان نہیں ہے کیا، آپ کو ایمان نہیں ہے کیا کہ میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن لیس الخبر کالمعائنہ، خبر کی بات تو خبر ہی ہے، معائنے کی طرح تو نہیں ہے۔ جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے تو یقین اور ایمان اطمینان میں ہمیں کیا ہو جائے گا، مضبوطی آ جائے گی، پختہ ہو جائے گا، اور پھر جو ہے لوگوں کو سمجھانے میں اور بھی ہماری مدد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ 4 پرندوں پکڑو اور ان پرندوں کو جو ہے پہاڑ کے اوپر کوٹ کر کے پیس کر کے آپ رکھ دیجئے، بانٹ دیجئے چاروں پہاڑ میں، پھر آپ ان کو پکاریے، دیکھیے ہر پرندے آپس میں مل کر کے جڑ کر کے تمہاری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ جائیں گے، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ بہرکیف میرے بھائیو دوستو عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہیں۔ جب باپ بیٹے دونوں نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فرض قرار دیا ہے کہ لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، پیدل چل کر کے ہو یا سواری پر ہو، اس کا حج کرنے کے لیے وہ ضرور پہنچا کرے۔ یہ ان کے اوپر ایک اسلامی ارکان میں سے 5واں رکن بطور فرض قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی
भाई जिस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा है, जिनको सेहत और तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह तबारक व तआला उन मुसलमानों के दिल में, उनके जिगर में, उनके सोच में, उनके जहन में खाना काबा की मोहब्बत कूट कूट के भर दे, उनकी ज़ियारत का शौक़ और तड़प उनके अंदर पैदा फरमा दे, ताकि वो अपना इरादा बनाए कि हम भी बैतुल्लाह का हज का जो फ़र्ज है उसकी अदायगी में हम जो है कामयाब हो सके और फ़र्ज़ा अदा कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम हम तमाम मुसलमानों को हज का फ़रीज़ा अंजाम दे सके, इसकी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।